آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے اور دین کی بہترین سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے بچوں، آج ہم پارہ نمبر 23 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 to 27 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، 20 اور 21 آیت جو ہے وہ پارہ نمبر 22 میں ہے اور باقی آیات پارہ نمبر 23 میں ہیں۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو۔ پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ اس کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ جی پیارے بچوں، ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت تعارف بیان کیا گیا ہے اور نیک شخص کا واقعہ بھی ہے۔ بچوں، کہا جاتا ہے کہ روم کے ایک شہر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے۔ قوم نے دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا اور ایمان نہ لائے۔ اللہ نے تیسرا رسول بھیجا تو انہوں نے اسے بھی اللہ کا رسول نہ مانا، بلکہ رسولوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ بچوں، جب ان دھمکیوں کی خبر دور دراز کے علاقوں میں پہنچی تو ایک نیک اور عبادت گزار شخص بالکل برداشت نہ کر سکا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر شہر کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور ان سے کہنے لگا کہ رسولوں کی بات مان لو، یہ تم سے کوئی اجر اور صلہ نہیں مانگتے۔ جو اس شخص نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت تعارف پیش کیا اور اپنی قوم سے کہا، اصل بڑائی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹایا جاؤں گا، تو کیوں نہ میں اللہ کا بندہ اور عبادت گزار بنوں، اور میں صرف اللہ کو ہی مشکل کشا مانتا ہوں، وہی میری مشکل دور کر سکتا ہے، اور میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود نہیں بنا سکتا ہوں۔ مشکل کشا تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی اگر میرا رب مجھے کسی مشکل میں ڈالے گا تو اللہ کے سوا مجھے کوئی بھی اس مشکل سے نہیں نکال سکتا، اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے مجھے کوئی بچا سکتا ہے۔ لہٰذا اے میری قوم، میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، تم بھی اللہ پر ایمان لے آؤ۔ وہ یہ سب باتیں اپنے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اسے اپنے قوم کے لوگوں کے ایمان کی بڑی فکر تھی اور وہ انہیں آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتا تھا۔ پیارے بچوں، وہ اپنی قوم کا بہت زیادہ ہمدرد تھا۔ اس شخص نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت تعارف کروا کر یہ کہا ہے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لا کر کسی غلطی یا گمراہی میں نہیں ہوں، بلکہ تم ایمان نہ لا کر غلطی کر رہے ہو۔ تو بچوں، قوم نے نیک شخص کو قتل کر دیا۔ جی بچوں، قتل ہوتے ہی اس نیک شخص کو فرشتوں نے جنت کی خوشخبری سنائی اور کہا،
جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ بچوں اس نے اللہ کے دین کی خاطر جان دی تھی، اس لیے وہ شہید تھا۔ قرآن پاک میں ہے کہ شہید مرتے ہی جنت میں چلا جاتا ہے، وہ وہاں جنت میں رزق پاتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ جی بچوں، نیک شخص بہت ہی اعلیٰ کردار کا مالک تھا، وہ اپنی قوم کا اتنا ہمدرد تھا کہ وہ جنت میں جا کر بھی اپنی قوم کے لوگوں کی ہی فکر کر رہا تھا۔ جنت میں کہہ رہا تھا، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ ایمان لانے کی وجہ سے، اللہ کو ایک ماننے اور رسول کو اللہ کا پیغمبر ماننے کی وجہ سے مجھے جنت مل گئی ہے۔ میرے رب نے مجھے نہ صرف بخش دیا ہے بلکہ اپنے باعزت لوگوں میں بھی شامل کر لیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی ہے، کاش میری قوم جان لے اور وہ بھی ایمان لے آئے۔ جی بچوں، اب سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 اور 40 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا اور پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لی جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ جی پیارے بچوں، سورج اور چاند اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ سورج اور چاند باقی سب سیاروں کی طرح اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ بچوں، سورج ہمیشہ مشرق کی طرف سے صبح میں طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور بچوں سورج کا سائز کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اور سورج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرر کردہ مدار میں چلتا رہتا ہے۔ آئیے بچوں، اب ایک حدیث سنتے ہیں جس سے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلے گا۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم جانتے ہو سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج غروب ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور دوسرے دن طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا، یعنی قیامت کا دن، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سورج سے کہیں گے، جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ، لہٰذا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ جی پیارے بچوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورج کی گردش گریوٹی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے زبردست کنٹرول کی وجہ سے ہے، وہی یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ جی پیارے بچوں، اس حدیث سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ بچوں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ چاند شروع میں کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح پتلا ہوتا ہے اور اسے ہلال کہا جاتا ہے۔ دوسرے دن یہ تھوڑا موٹا ہو جاتا ہے اور مشرق کی طرف سے ذرا ہٹ کر نکلتا ہے۔ اس طرح یہ روز بروز موٹا بھی ہوتا جاتا ہے اور شکلیں بھی بدلتا رہتا ہے۔ بچوں، 14ویں کا چاند مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور پورا گول اور بہت چمکدار ہوتا ہے، اور بچوں چاند کا راستہ روز بدلتا ہے۔ 14 دن کے بعد چاند پھر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر پہلے کی طرح پھانک کی شکل یعنی کہ کھجور کی پتلی ٹہنی کی شکل کا ہو جاتا ہے۔ جی بچوں، یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ چاند کی منزلیں ہیں جن کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہمیں بھی کائنات پر غور و فکر کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 23 مکمل ہوا۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔